شہربین ٹائمز کے لائیو بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں شیخ امتیاز۔ پہاڑی ضلع شوپیاں کے حف شیرمار علاقے میں فوج اور جنگجوؤں کے مابین گھمسان کی لڑائی میں IPS افسر کے 22 سمیت 3 مقامی جنگجو جام بحق، جبکہ فوج کا ایک اہلکار طرفین کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جھڑپ کے آغاز کے ساتھ ہی ملحقہ علاقوں میں نوجوانوں اور خواتین کی مختلف ٹولیوں نے جنگجو مخالف آپریشن میں رخنہ ڈالنے کی غرض سے فوج اور فورسز پر سنگباری کرنے کے علاوہ جائے جھڑپ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، تاہم فورسز نے مظاہرین کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے درجنوں آنسو گیس کے گولے اور پیلٹ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 فوٹو جرنلسٹ زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ ادھر ضلع بھر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق شام دیر گئے تک فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں جاری تھی۔ اس دوران امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ نے الصبح ہی شوپیاں کے مضافات میں موبائل انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیے، جبکہ جھڑپ کی خبر پھیلتے ہی ضلع بھر میں ہڑتال کی کیفیت کا مشاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عوامی کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ ادھر حزب المجاہدین نے معرکے میں جام بحق جنگجوؤں کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شمس الحق سمیت 3 عسکریت پسندوں نے ظلم و جبر کے آگے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اپنے گرم گرم خون سے تحریک آزادی کی آبیاری کر رہے ہیں۔ وسطی ضلع بڈگام کے مضافات میں گزشتہ روز فورسز کے ساتھ دن بھر جاری رہنے والے مسلح تصادم میں جام بحق ہوئے تینوں جنگجوؤں کی نعشوں کو پولیس نے برآمد کرنے کے بعد ان کی شناخت مکمل کر لی ہے۔ معلوم ہوا کہ جھڑپ میں جام بحق تینوں جنگجوؤں کا تعلق جنوبی کشمیر کے شوپیاں اور پلوامہ سے ہے۔ اس دوران پولیس نے تینوں جنگجوؤں کی شناخت اور قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد نعشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ سری نگر کے حبہ قدل علاقے میں موجودہ CRPF بنکر کے اندر سے ایک اہلکار نے پتھر پھینکا جو ایک راہ چلتے نوجوان کے سر میں لگ گیا، جس کے نتیجے میں نوجوان بری طرح سے زخمی ہونے کے بعد زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ واقعے کے فوراً بعد نوجوان کو نازک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ ادھر زخمی نوجوان کے افراد خانہ کے مطابق محمد یونس گھر سے سبزی لانے کے لیے نکلا تھا، اسی اثنا میں کسی نے انہیں بیٹے کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ ادھر سری نگر میں مقیم CRPF ترجمان نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی سربراہ شمیمہ فردوس نے شہر کے حبہ قدل علاقے میں فورسز اہلکاروں کی طرف سے کم سن لڑکے پر پتھر پھینکنے کے نتیجے میں زخمی کرنے کی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خطہ چناب کے رامبن ضلع میں برفانی تودہ گر آنے کے نتیجے میں کم سن لڑکی سمیت 2 افراد موقع پر ہی جان بحق ہوئے، جبکہ واقعے میں مزید 2 افراد لاپتہ ہوئے ہیں، جن کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر رامبن نے واقعے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائی کی ٹیموں کو علاقے میں روانہ کیا، جہاں آخری اطلاعات ملنے تک برف کے نیچے دبے افراد کی تلاش جاری تھی۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے جام بحق افراد کے حق میں 4 لاکھ روپے فیکس ایکس گریشیا ریلیف واگزار کیا۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت سعید علی شاہ گیلانی، میر وائس ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے 26 جنوری بھارتی یوم جمہوریہ کو جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے ہر لحاظ سے یوم سیاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دن بھارت نے اپنے ملک کو ایک جمہوری مملکت بنانے کا اعلان کیا۔ جمہوریت کا مطلب لوگوں کی رائے کا احترام اور انہیں جمہوری حقوق سے سرفراز کرانا ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی اسی بھارت کی قیادت نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اپنے سیاسی مستقبل کے تعین کرنے کا اختیار کیا جائے، اور یہ وعدہ انہوں نے اقوام متحدہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہی نہیں بلکہ سری نگر کے لال چوک میں آ کر بھارت کے پہلے وزیر اعظم آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا کہ کشمیری عوام کو ایک آزادانہ استواب رائے کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کے تعین کا حق دیا جائے۔
کارپوریٹروں کی میٹنگ میں ڈپٹی میئر شیخ عمران پر حملے کے بعد آج کارپوریٹروں نے سری نگر کے لال چوک میں احتجاج کیا۔ کہاں جانا ہے بی جے پی کا جو یار ہے۔ وادی کشمیر میں مسلسل دوسرے روز بھی برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کے بیچ سری نگر جموں شہرہ پر منگل کی صبح جواہر ٹنل کے قریب بھاری برفانی تودہ گر آیا، جس کے نتیجے میں سری نگر جموں شہرہ دوسرے روز بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند رہی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بٹن دبانا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔